بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت یوٹیوب چینل۔ کتاب کا نام فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا طلوع سے غروب تک، اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے یہ ہے پارٹ نمبر 45، اور ہم پڑھ رہے ہیں صفحہ نمبر 477 سے آج کی ریڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے جو شروع سے میرے ساتھ چل رہے ہیں کہ ہم بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے خطبات کو پچھلے کچھ پارٹس میں پڑھ رہے ہیں، اور اس کی جو شرح اور توضیح بیان کی جا رہی ہے ہم وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور پچھلے پارٹ میں بی بی کا جو خطبہ تھا وہ مکمل ہو گیا تھا، اور اس کا جواب حکومت کی طرف سے دیا گیا تھا، اس کی جو تشریح ہے وہ اب ہم جان رہے ہیں۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جہاں پر یہ بی بی کا جو خطبہ تھا اس کے بعد جب حکومت نے جواب دیا تو کچھ پھر اس میں عربی میں لکھا ہے کہ میں نے آپ کے تمام مطلوبہ اموال کو سامان حرب و ضرب کے لیے مخصوص کر دیا۔ یہ انورٹڈ کاما میں ہے جو کہ حکومت کا جواب تھا۔ آئیے دیکھیے دوبارہ سے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے میں نے آپ کے تمام مطلوبہ اموال کو سامان حرب و ضرب کے لیے مخصوص کر دیا ہے، جس کے ذریعے مسلمان کفار سے جہاد کریں گے اور سرکش فاجروں سے مقابلہ کریں گے۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کتاب میں کہ کیا سپاہ اسلام کو ایسے مال کی ضرورت تھی جو ان کا شرعی مال نہ ہو بلکہ وہ کسی کا شخصی مال ہو؟ سوالیہ نشان۔ اس کے بعد پھر انورٹڈ کاما میں لکھا ہے خطبے کا حصہ کہ یہ کام تمام مسلمانوں کی مشاورت سے عمل میں لایا گیا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ حکومت کے جواب کا حصہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ نیچے لکھا ہے سوال یہ ہے کہ اجماع کی کیا حیثیت ہے؟ ان کی جو قرآن مجید کا مخالف ہو؟ سوالیہ نشان۔ اس کے بعد لکھا ہے یہ کیسا اجماع ہے جسے خاندان وحی نے رد کر دیا ہو؟ سوالیہ نشان۔ پھر لکھا ہے وہ تو حکومتی تصرفات کے مخالف تھے۔ ایسا اجماع جو کتاب اللہ اور سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہو، اس اجماع کی کون سی حیثیت ہوگی؟ پھر یہاں سوالیہ نشان ہے۔ پھر نیچے لکھا ہے حقیقت یہ ہے کہ حکومت کے اس امر میں نہ تمام مسلمان متفق تھے اور نہ ان کا اجماع تھا۔ حکومت اس جملے سے تمام حاضرین کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی کہ کوئی اس کی مخالفت نہ کرے۔ نہ صرف حکومتی ہی اس حدیث کی مدعی تھی۔ اچھا جی، اس کے بعد نیچے لکھا ہے عربی میں کہ نحنو معاشر الانبیاء لئن ورثو۔ اچھا، اس قرآن مخالفت حدیث کے صحیح ہونے پر مسلمانوں کا کسی قسم کا اجماع نہیں تھا، کیونکہ قرآن مجید نے واضح صورت میں قوانین و میراث مقرر کر دیے ہیں۔ قرآن مجید کی مخالفت قبول نہیں کی جا سکتی۔ پھر نیچے لکھا ہے سید عالم کے دعوے کے بعد جب حکومت نے اپنی طرف سے حدیث ایک دفعہ پیش کر دی تھی اور خاتون جنت کے دعوے کو رد کر دیا، تو اب حکومت نے اپنا موقف کہہ کر کہ ذالکا باجماع المسلمین کہہ کر یہ کیوں بدل لیا؟ سوالیہ نشان۔ حکومت نے کہا کہ میں نے آپ کے حقوق نہیں روکے، اس پر تمام مسلمانوں نے اجماع کیا ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ کے اس مال سے کفار و مشرکین کے خلاف سامان حرب و ضرب خریدا جائے گا اور ان سے جنگ کی جائے گی، تو غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد نیچے لکھا ہے کہ کتاب کشف الغمہ میں یہ روایت موجود ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ حضرت عثمان خلیفہ تھے، حضرت عائشہ ان کے دربار میں آئیں اور فرمایا، پیج 488، اور فرمایا ترجمہ کہ وہ مال جو مجھے میرے والد اور حضرت عمر دیتے تھے عطا کیجیے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اس کے نیچے لکھا ہے کہ حضرت عثمان نے جواب دیا، ترجمہ کہ آپ کے اس دعوے کی میرے پاس قرآن مجید اور پیغمبر خدا کی سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ شاید آپ کے والد اور حضرت عمر اپنے اموال میں سے آپ کی طرف کچھ بھیجتے ہوں گے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جو میراث میرے پیغمبر خدا کی طرف سے ملی تھی وہ مجھے دیجیے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کیا آپ بھول گئی ہیں کہ آپ نے اور آپ مالک بن اوس نظری نے گواہی نہیں دی تھی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم مال و متاع پر کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے؟ سوالیہ نشان۔ پھر آپ نے ہی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا حق باطل کیا تھا، اب اسی حق کے لیے تشریف لائی ہیں؟ سوالیہ نشان۔ اور یہ ہے جو پڑھا ہم نے، یہ حوالہ ہے کشف الغمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 478۔ آگے لکھا ہے کتنے تعجب کا مقام ہے کہ حضرت عائشہ کی گواہی تو قبول کی جاتی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر کی گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ پھر نیچے لکھا ہے مالک بن اوس نظری کی گواہی قبول ہوتی ہے لیکن نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بعد از رسول کائنات کے بہترین اور افضل ترین انسان حضرت علی علیہ السلام کی گواہی کو قبول نہیں کی جاتی؟ سوالیہ نشان۔ پھر لکھیے پڑھیے اور غوث و خوص کیجیے اور فیصلہ دیجیے۔ اس جملے کے ساتھ حکومتی مقصد مزید روشن ہو جاتا ہے۔ اب یہ جملہ
کیا ہے انورٹڈ کاما میں کہ اس معاملے میں اکیلا نہیں ہوں، میں آپ کے حق میں ظلم پسند کرنے والا نہیں ہوں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے نیچے لکھا ہے جی ہاں حکومت نے درست کہا، صرف تنہا اس کی خواہش نہیں تھی بلکہ کچھ اور بھی تھے جن کی خواہش تھی کہ خاتون جنت اور ان کے شوہر ارجمند کے حقوق پر ہاتھ صاف کیا جائے، اور ان لوگوں نے حکومت کے حق میں گواہی دی۔ اس کے بعد پھر نیچے انورٹڈ کاما میں ہے کہ ہاں یہ میرا ذاتی مال اور سرمایہ آپ کے لیے حاضر ہے اور آپ کی خدمت میں ہے کہ جس میں کوئی کوتاہی نہیں کی جا سکتی اور نہ آپ کے مقابلے میں ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ اب نیچے لکھا ہے، اس گفتگو کو پڑھنے کے بعد نیچے لکھا ہے کہ جی ہاں یہ وہ خوبصورت باتیں ہیں کہ جن کی کوئی حقیقت نہیں، اکثر طور پر ایسی باتیں حکومت کرتی ہی رہتی ہے۔ اور اب پھر ہم پیج 479 پہ آ گئے ہیں، اور پھر یہاں پہ اس حکومت کی جو بات چیت تھی اس کا حصہ ہے انورٹڈ کاموں میں کہ آپ اپنے والد گرامی کی امت کی سیدہ و سالار ہے اور اپنی اولاد کے لیے شجرہ طیبہ ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر نیچے لکھا ہے کہ نہ کسی کو آپ کی برتری سے انکار ہے اور نہ آپ کی اصل و نسل کی افضلیت سے انکار۔ حکومت نے کہا کہ ہمیں آپ لوگوں کی برتری کا اعتراف ہے، جو کچھ ہماری ذات ملکیت میں ہے وہ حاضر ہے۔ اگرچہ یہ جملے حقیقت پر مبنی ہیں لیکن ان سے سیاسی مفادات حاصل کرنے کی کاوش کی گئی ہے۔ ہم اس کتاب کے آئندہ صفحات میں سیاستدانوں اور حکمرانوں کے افکار و نظریات پیش کرنے والے ہیں۔ ان لوگوں نے ہمیشہ حالات کے مطابق گفتگو کی۔ اب آگے پھر اس گفتگو کا حصہ انورٹڈ کاما میں کہ کیا آپ مجھے ایسا خیال کر سکتی ہیں کہ میں آپ کے والد ماجد کی سیرت طیبہ کی مخالفت کر سکتا ہوں، انورٹڈ کاما کلوز۔ نیچے لکھا ہے اے لوگو، حکومت والے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے والد رسول کی سیرت کی مخالفت نہیں کر سکتے، لیکن ریحانہ نبوت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جو بے زہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں آیت تطہیر کا مصداق ٹھہرایا ہے اور ان سے ہر قسم کا رجز دور فرمایا ہے اور انہیں پاک و پاکیزہ بنایا ہے۔ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی مخالفت کر سکتی ہیں؟ سوالیہ نشان۔ کیا آپ کی عقل ایسی بات کو قبول کر سکتی ہے؟ پھر سوالیہ نشان۔ پھر ہے اگلا سوالیہ نشان جملہ کہ کیا آپ کا وجدان ایسا فیصلہ دے سکتا ہے؟ پھر لکھا ہے خدایا یہ کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ بھی سوالیہ نشان ہے۔ اس کے نیچے لکھا ہے اگر مسلمان قرآن مجید کے احکام کے سامنے سرنگو ہو جائیں تو وہ کس طرح رسول اللہ کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ باطل تو نہ ان کے آگے آ سکتا ہے اور نہ پیچھے۔ پھر لکھا ہے قرآن مجید کی آیت میراث پر عمل کرنا اور یہ نظریہ رکھنا کہ انبیاء علیہ السلام بھی قانون توارث میں شامل ہیں، کیا یہ رسول اللہ کی مخالفت ہے؟ سوالیہ نشان۔ کیا سیدہ عالم کی گفتگو جو قرآن مجید کے مطابق ہے یا ان کے عظیم شوہر کی گفتگو جو نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اللہ کی کتاب کے مطابق ہے؟ کیا قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی مخالفت ہے؟ سوالیہ نشان۔ اب ہم آگئے ہیں پیج نمبر 480 پہ لکھا ہے جب مفاہیم کو منقلب کر دیا جائے، حقائق کو بدل دیا جائے تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے؟ ان حالات میں معروف منکر بن جاتا ہے اور منکر معروف بن جاتا ہے۔ آئیے اب سیدۃ النساء العالمین کی گفتگو سنتے اور پڑھتے ہیں کہ آپ نے کیا فرمایا حکومت کے جواب میں۔ آپ نے حکومت کے جواب میں کیا فرمایا؟ اب یہاں پہ سیدۃ العالمین کا جواب ہے، ہم اس کو پڑھنے جا رہے ہیں انورٹڈ کاموں میں کہ سبحان اللہ، یہ میرے والد گرامی کتاب اللہ سے روکنے والے تھے اور نہ اس کے احکام کے مخالف تھے۔ وہ آثار قرآن کریم کی اتباع کرتے تھے اور اس کے سوروں کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ کیا آپ لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ قرآن احکام کے چھوڑنے کا الزام ان پر ڈالو؟ یہ ان کی رحلت کے بعد ایسی ہی ایک سازش ہے جیسی ان کی زندگی میں کی گئی تھی۔ دیکھیے یہ کتاب خدا عادل حاکم اور قول فیصل ہے جو اعلان کر رہی ہے کہ انورٹڈ کاما خدایا وہ ولی عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ حضرت سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے۔ خداوند عز و جل نے تمام حصے اور فرائض کے تمام احکام بیان کر دیے ہیں، جہاں لڑکوں اور لڑکیوں کے حقوق کی بھی وضاحت کر دی ہے، اور اس طرح اس نے تمام اہل باطل کے بہانوں کو باطل کر دیا ہے اور قیامت تک کے تمام شبہات اور خیال کو ختم کر دیا ہے۔ یقیناً یہ آپ لوگوں کے نفس نے ایک بات بنا لی ہے، تو اب میں صبر جمیل سے کام لے رہی ہوں اور اللہ ہی آپ لوگوں کے بیانات کے بارے میں میرا مددگار ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ بس یہ گفتگو کی بھی نے اس وقت ہم پیج 481 پہ آ گئے ہیں۔ آئیے یہاں پر خطبے کی توضیح و تشریح کی ہیڈنگ ہے، پھر ہم جانتے ہیں۔ لکھا ہے سید کائنات نے فرمایا سبحان اللہ، حکومتی گفتگو پر تعجب کے انداز میں فرمایا کہ سبحان اللہ، سیدہ الانبیاء کی ذات و صفات صادق و مصدق تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وحی یوحا
کے مصداق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نطق نون تو قاف نطق وحی خداوندی سے مربوط تھا۔ پھر انورٹڈ کامہ میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی کتاب نازل فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی کتاب سے اعراض کرنے والے نہ تھے۔ پھر انورٹڈ کامہ کلوز، اس کے بعد پھر نیچے لکھا ہے شفیع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احکام قرآنی کے مخالف نہ تھے، اور حکومتی پیش کردہ حدیث یعنی نحن معاشر الانبیاء لا نورث قرآنی آیات اس کی ضد ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے میراث انبیاء کو بیان فرمایا ہے کہ انبیاء نے اپنے آباء سے میراث پائی تھی، اور ان کی اولاد اور ان سے میراث پائی تھی۔ پھر آگے لکھا ہے کہ بل کانا یتبع اثرہ، اور اس کے نیچے لکھا ہے خاتم النبیین کی ذات قرآنی احکام کے تابع تھی، انہوں نے قرآن مجید کی روشنی میں اور اس کے سائے میں زندگی بسر کی تھی۔ پھر لکھا ہے وَيَقْفُ سورہ، یعنی رسول اللہ، آگے لکھا ہے اس کے رسول اعظم و آخر قرآن مجید کی صورتوں کی پیروی فرماتے تھے، اور ان کے بارے میں کسے جرت حاصل ہے کہ وہ کہے کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند نہ تھے۔ پھر نیچے لکھا ہے کہ سیدہ نے فرمایا کہ حکومت سے دو باتیں صادر ہوئی ہیں، ایک جاگیر فدق پر قبضہ، اور دوسری بات وہ حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صادر نہیں ہوئی وہ ان کی طرف منسوب کر دی گئی۔ اور پھر اس کے بعد پیج 482 پہ ہم آگے ہیں، لکھا ہے بیوی کے ہی قول کے نیچے لکھا ہے کہ بطول عذرا نے حالات کے پیش نظر فرمایا کہ میرے بابا کی قتل کی سازش ان کی زندگی میں بھی لائی گئی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ناقہ پر سوار ہو کر وداعی عقبہ سے گزر رہے تھے، منافقین نے آپ کی ناقہ کا تعاقب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی سے وحی کے ذریعے اس سازش سے باخبر تھے۔ آپ نے ناقے کی مہار جناب عمار کے ہاتھ میں دی اور جناب حذیفہ پیچھے سے ہانک رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کی تاریکی میں اپنے پیچھے سے آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض اصحاب سے فرمائے کہ وہ فوراً ان منافقوں کو پلٹا دیں، صحابہ کرام نے انہیں بھگا دیا۔ اب پھر انورٹڈ کامہ میں نیچے کلام کا حوالے سے لکھا ہے کہ جی ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو حاکم عادل ہے اور ناطق ہے، خصومات کا قلع قمع کرنے والی ہے، ہم نے اسے اپنا مرجع قرار دیا ہے کہ وہ ہی ہمارا فیصلہ کرے، انورٹڈ کامہ کلوز۔ اس کے بعد پھر نیچے لکھا ہے کہ قرآن مجید کا فرمان ہے اس کا ترجمہ ہے کہ حضرت زکریا کے قصے میں ان کی دعا مذکور ہے۔ اس آیت پر بحث گزشتہ صفحات میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد پھر نیچے لکھا ہے کہ ایک پھر ترجمہ لکھا ہے انورٹڈ کامہ میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے۔ پھر نیچے لکھا ہے کہ آپ لوگوں کا بیان ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ قرآن مجید کی کیسے مخالفت کر سکتے تھے؟ اچھا ہاں، انہوں نے فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء الانورث، تو پھر اس کے نیچے لکھا ہے کہ رسول اللہ قرآن مجید کی کیسے مخالفت کر سکتے تھے، سوالیہ نشان، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء علیہم السلام کی وراثت کے حکم سے کیسے اعراض کر سکتے تھے، یہاں پہ پھر سوالیہ نشان ہے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تمام ورثاء کے حصے مقرر کر دیے ہیں، یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے، جو عربی لکھی ہے اس کے نیچے لکھا ہے۔ پھر ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حصص مقرر فرما دیے ہیں، جیسے نصف، تہائی، چوتھائی، چھٹا حصہ، آٹھواں حصہ وغیرہ۔ پھر نیچے لکھا ہے یہ تمام حصے فقہ کی کتب میں مذکور ہیں۔ اور اس کے بعد پھر نیچے کلام کا حصہ انورٹڈ کامہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ورثاء کے تمام مراتب کی توضیح فرما دی ہے، جیسے شوہر، زوجہ، باپ، ماں، بیٹے اور بیٹیاں اور دوسرے مراتب۔ ہم آگئے ہیں پیج 483 پر۔ پھر انورٹڈ کامہ میں گفتگو کا ترجمہ لکھا ہے کہ مراتب اور ان کے حصص کی تشریح سے اہل باطل کے بہانوں کو باطل کر دیا ہے۔ پھر یہاں پہ انورٹڈ کامہ کلوز ہو گیا۔ پھر آگے انورٹڈ کامہ میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس قانون توارث سے قیامت تک ہر نسل،
ہر اثر کے لیے ہر قسم کے شکوک و شبہات کو ختم کر دیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور پھر انورٹڈ کاما میں ترجمہ لکھا ہے کہ جس طرح آپ لوگوں نے کہا ہے معاملہ یہ نہیں ہے، یہ امر آپ پر واضح ہے، آپ کو اس پر کوئی اشتباہ نہیں ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب نیچے لکھا ہے کہ خود آپ کے نفوس نے اس امر کو مزین کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، خود حدیث بنا کر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کر دیا ہے۔ اب پھر بریکٹ پہ نیچے لکھا ہے کہ یہ مصائب و علام جو ہمیں پہنچے ہیں، ہم ان پر صبر کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے نصرت طلبی کریں گے۔ یہاں پہ یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، یہ بی بی کے خطبے کا حصہ جو ہم نے پڑھا۔ اب یہ بیوی کے خطبے کو پڑھ لیا، اب آگے لکھا ہے ہیڈنگ میں کہ حکومتی جواب، جو کہ ایک پیراگراف میں ہے عربی میں اس کا ترجمہ پڑھنے جا رہی ہوں۔ لکھا ہے حضرت ابو بکر نے کہا، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ کی بیٹی سب سچے ہیں۔ اے سید عالم، آپ دانش و حکمت کی معدن ہیں، آپ ہدایت و رحمت کا مرکز اور دین کا رکن ہیں، آپ اللہ کی حجت کا سرچشمہ ہیں، میں آپ کی درست اور سنجیدہ گفتگو کو دور نہیں پھینک سکتا، اور نہ آپ کی باتوں کا انکار کر سکتا ہوں، اور نہ میں اس میں کوئی عیب تلاش کر سکتا ہوں۔ میرے اور آپ کے درمیان یہ مسلمان موجود ہیں جنہوں نے مجھے خلافت کی ذمہ داری سونپی ہے، اور میں نے ان کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے یہ عہدہ سنبھالا ہے۔ اس میں نہ میری بڑائی شامل ہے اور نہ رائے اور نہ شوق حکومت، یہ سب لوگ اس بات پر میرے گواہ ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ جو ہم نے اس کا ترجمہ پڑھ لیا، ہم پیج 484 پہ آ گئے ہیں، اور اب لکھا ہے توضیح و تشریح کی، یعنی جو جواب دیا گیا حکومت کی طرف سے وہ ہم اس کی تفصیلات جانتے ہیں۔ لکھا ہے جب خاتون جنت نے اپنی منطقی و استدلالی بحث سے حکومت کو کوشش و کاوش کو ناکام بنا دیا، تو حکومت کو اقرار کرنا پڑا کہ آپ اپنے موقف میں حق پر ہیں، آپ کی گفتگو سچ ہے، اس لیے حکومت نے ایک نیا رخ اختیار کیا تاکہ یہ بوجھ اس کے کاندھوں سے اتر جائے اور حاضرین مسجد ذمہ دار ٹھہرے۔ حکومت نے تمام ذمہ داری تمام مسلمانوں پر ڈال دی کہ وہی جواب دہ ہیں، اس لیے حکومت نے سیدہ کو ان الفاظ سے خطاب کیا۔ نیچے لکھا ہے کہ یہ اعتراف حقیقت میں ہے، ان آیات کی تصدیق ہے کہ ہاں جی، یہ جو الفاظ ہیں پہلے وہ بھی پڑھ دیتی ہوں۔ صدق اللہ و صدق رسولہ و صدقت ابنتہ، لکھا ہے پھر نیچے لکھا ہے کہ یہ اعتراف حقیقت میں ان آیات کی تصدیق ہے کہ جن آیات کو سیدہ نے انبیاء علیہ السلام کی میراث کا موضوع بنایا تھا، اس لیے حکومت کو کہنا پڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی بات فرمائی وہ سچ تھی۔ رسول اعظم کے لیے ناممکن ہے کہ وہ قرآن کریم کے خلاف کوئی بات کہیں۔ پھر اس کے بعد اس لیے لکھا ہے کہ اس لیے حکومت کو پیغمبر اکرم کی دختر کے حق میں ان الفاظ کے ساتھ گواہی دینا ہی پڑی۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ جو نیچے الفاظ ہیں عربی میں اس کا ترجمہ لکھا ہے ان بریکٹ کہ اے پیغمبر کی عظیم دختر، آپ حکمت و دانش کا خزینہ ہیں اور مرکز حیات ہیں، رحمت کا مرکز ہیں، دین کا رکن ہے اور دلیل و برہان کا سرچشمہ ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب نیچے لکھا ہے کہ یہ عجیب اعترافات ہیں جو قابل غور ہیں، کہ اب آگے جو اعترافات ہیں لکھا ہے ان بریکٹ میں کہ میں آپ کی گفتگو کو ذرا برابر بھی حقیقت سے دور نہیں سمجھتا، اور نہ میں آپ کے خطاب کا انکار کر سکتا ہوں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب اس کے نیچے لکھا ہے کہ حکومتی اعترافات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنے دعوے میں حق پر ہیں، ان کا مطالبہ فدق حق پر مبنی ہے۔ حکومت نے زبان سے تو تصدیق کر دی لیکن اپنی بات کو عملی جامہ نہ پہنایا۔ ہم آگے ہیں پیج 485 پہ۔ پھر آگے خود حکومت کے جواب کا حصہ لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ یہ مسلمان میرے اور آپ کے درمیان گواہ ہیں، یہ ذمہ داری انہوں نے میرے کندھوں پر ڈال دی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب اس کے نیچے لکھا ہے کہ یہ حکومتی اعتراف صریح اور روشن ہے کہ حکومتی افراد کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خلافت کی کوئی نص نہ تھی۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی رہبری کے لیے انہیں مقرر نہیں کیا، بلکہ مسلمانوں کے گروہ نے انہیں یہ ذمہ داری سونپی ہے۔ اب نیچے پھر انورٹڈ کاما میں اس کا حصہ ہے جو جواب آیا تھا حکومت کی طرف سے کہ میں نے آپ کے جو حقوق اپنے پاس رکھے ہیں ان تمام لوگوں کی ہمراہی میں رکھے ہیں اور ان سب کی مشاورت سے آپ کے حقوق روکے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب اس کے نیچے لکھا ہے کہ سب سے پہلے جاگیر فدق کے متعلق ایک حدیث پیش کی
کہ انورٹڈ کاما ہم گروہ پیغمبران میراث نہیں چھوڑتے، اس پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر اپنے والد کی میراث میں کوئی حق نہیں رکھتی، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب نیچے لکھا ہے کہ جب خاتون جنت نے ایک قرآن مجید سے ثابت کر دیا کہ پیغمبران گرامی اپنے آبا کے وارث بھی ہوتے ہیں اور ان کی رحلت کے بعد ان کی اولاد اور ان کی میراث کی وارث ہوتی ہے، تو حکومت نے ایک نئی راہ اختیار کی کہ تمام مسلمانوں کی مشاورت سے ایسا کیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سا مسلمان کا گروہ تھا جنہوں نے جاگیر فدق کے معاملے میں حکومت کا ساتھ دیا؟ کیا وہ بنو ہاشم تھے یا خاندان وحی کے لوگ تھے یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کبار تھے جیسے حضرت سلیمان، حضرت مقداد، حضرت عمار اور ابو ذر غفاری وغیرہ تھے؟ پھر نیچے لکھا ہے کہ حکومت کا یہ جملہ یعنی کہ اس کا ترجمہ کہ ہم نے یہ کام تمام مسلمانوں کی سربراہی میں انجام دیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے نیچے لکھا ہے کہ ہم نے گزشتہ صفحات میں اس اجماع کی حیثیت پر گفتگو کی ہے، اب اس اتفاق کی حیثیت میں بھی غور فرمائیے۔ اب ہم آگے پیج 485 پہ، اور گفتگو کے حصہ ترجمہ لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ اس میں نہ میری بڑائی شامل ہے اور نہ رائے اور نہ شوق حکومت، یہ سب لوگ اس امر پر میرے گواہ ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ حکومت نے ان الفاظ کے ساتھ تمام تر ذمہ دار عامت المسلمین کو بنایا اور اپنی جان چھڑانے کی کوشش کی۔ اچھا جی، اب یہ نیچے جو الفاظ ہیں اس کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں، جو کہ 5-6 لائنیں ہیں۔ لکھا ہے سید عالم نے لوگوں کی طرف رخ کر کے فرمایا، اے گروہ مسلمین، جو لوگ حرف باطل کی طرف تیزی سے سبقت کرنے والے ہیں، کیا تم ان کے اس عمل پر چشم پوشی کرنے والے ہو؟ سوالیہ نشان۔ کیا تم لوگ قرآن مجید میں غور نہیں کرتے؟ سوالیہ نشان۔ کیا ہم تمہارے قلوب پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ سوالیہ نشان۔ یقیناً تمہارے اعمال نے تمہارے دلوں کو زنگ آلود کر دیا ہے اور تمہاری سماعت و بصارت کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے، اور تم نے تعویل سے کام لیا ہے اور برے راستے کی نشاندہی کی ہے اور نفع بخش معاوضہ میں سودا نہیں کیا ہے۔ عنقریب تم اس بوجھ کی سنگینی کا احساس کرو گے اور پس پردہ اوامر کے نقصانات تمہارے سامنے آ جائیں گے، اور خدا کی طرف سے وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی جن کا تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہے، اور باطل والے خسارہ ہی اٹھانے والے ہوں گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب نیچے لکھا ہے تشریح و توضیح۔ لکھا ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے مسجد کے اجتماع کی طرف رخ کیا اور فرمایا، پیج 487 پہ ہم آ گئے ہیں، اور ہم لکھا ہے کہ اے لوگوں، انورٹڈ کاما میں، اے لوگوں، تم نے قول باطل کی طرف سبقت کرنے میں بہت جلدی کی، تم نے حکومت کی تقلید و پیروی کر لی ہے، اور جو کچھ اس کی طرف سے جاری ہوتا ہے اس سے تم لوگ اتفاق کر لیتے ہو۔ میرے حق کا معاملہ آپ لوگوں پر ڈال دیا گیا ہے۔ آپ کی خاموشی بتاتی ہے کہ اس امر میں آپ خاموش ہیں، آپ لوگوں کی خاموشی بتاتی ہے کہ آپ لوگ حکومت کے ساتھ متفق ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد پھر نیچے لکھا ہے کہ ورڈ لکھا ہے کہ الاغزاء یعنی پلکوں کا آنکھوں پر ڈال دینا، جیسا کہ کوئی آدمی زمین کی طرف یا اپنی گود کی طرف دیکھنے لگتا ہے، اس سے مراد یہ فعل قبیح پر رضا اور سکونت اختیار کرنا ہے۔ پھر لکھا ہے الخاسر سے مراد خسران کا سبب جو صاحب خسارہ اٹھاتا ہے۔ پھر آگے لکھا ہے ترجمہ انورٹڈ کاما میں کہ وہ آیات جو ہمارے حق میں نازل ہوئیں، کیا وہ تمہیں یاد نہیں ہیں؟ سوالیہ نشان۔ کیا تم انہیں بھول چکے ہو؟ سوالیہ نشان، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب اس میں لکھا ہے کہ ابھی میں نے انبیاء کی میراث والی آیات تلاوت کی ہیں، کیا تم نے انہیں نہیں سمجھا؟ کیا تم لوگوں کے قلوب مقفل ہو چکے ہیں؟ کیا وہ قرآنی احکام سے کھلنے والے نہیں ہیں؟ سوالیہ نشان اور انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر نیچے لکھا ہے کلا، عربی کا ورڈ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، تم لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے ہو۔ پھر نیچے لکھا ہے کہ عربی کا وہ جو بی بی کے اس کا حصہ ہے، نیچے لکھا ہے کہ بلکہ تم لوگوں کی میرے حقوق کے چھن جانے پر خاموشی کا سبب تمہارے اعمال ہیں، انہی اعمال کی بدولت تم لوگوں کے قلوب پر دبیز پردے پڑ چکے ہیں، جس طرح شراب پینے سے عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، فہم و شعور کی طاقتیں معطل ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک عربی کا حصہ ہے جس کا نیچے انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ اس نے تمہاری قوت سماعت و بصارت کو مغلوب کر لیا ہے، یعنی دل پر غفلت چھا چکی ہے، اور اس نے کانوں اور آنکھوں کی طاقتوں کو تم سے چھین لیا رکھا ہے۔ جب قلب غافل ہو جاتا ہے تو انسان نہ سن سکتا ہے اور نہ دیکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر کہ آپ لوگوں نے قرآن مجید کی آیات کی تفسیر و تعویل اپنے مزاج کے مطابق کر لی ہے۔ پھر کہا کہ تم نے غیر پسندیدہ راستے کی نشاندہی کی ہے، یعنی تم لوگوں نے آل محمد علیہ السلام کے حقوق چھیننے پر
ایک دوسرے سے تعاون کیا ہے۔ پیج 488 پہ ہم آ گئے ہیں۔ اس کے بعد پھر لکھا ہے کہ اس کام سے بہترین معاوضہ حاصل نہیں کیا ہے، تم نے حق و عدالت کو ہاتھ سے جانے دیا ہے، اس کے عوض اس کی ضد کو اپنایا ہے۔ پھر لکھا ہے بضعت الرسول نے اشاروں اور کنایوں میں بات کی ہے تاکہ صاحبان عقل سمجھ لیں۔ اور اس کے بعد پھر لکھا ہے ترجمہ کہ آپ نے اس جملے سے قیامت کے دن، اچھا نہیں، یہ جملہ جو ہے وہ پڑھنا پڑے گا، لَتَجِدُنَّ وَاللَّهِ ملہم ثقیلاً وغبتہ وبیلاً۔ لکھا ہے آپ سلام اللہ علیہ نے اس جملے سے قیامت کے دن کی مسئولیت عظمیٰ کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ خدا کی قسم ہمارے حقوق کو غصب کرنے والوں، غصب ہونا چاہیے تھا، بہرحال غضب لکھا ہے، کرنے والوں کا بدترین انجام ہوگا اور قیامت کا دن ان کے لیے شدید ترین دن ہوگا۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے انورٹڈ کاما میں بی بی کے گفتگو کا حصہ کہ جب مرنے کے بعد تمہارے پردے اٹھا لیے جائیں گے اور آپ لوگ عالم جزا میں منتقل ہو جاؤ گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد پھر انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ تمہارے سامنے وہ چیزیں ظاہر ہوں گی جو دردناک عذاب پر مشتمل ہوں گی، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد پھر آگے انورٹڈ کاما میں لکھا ہے اور خدا کی طرف سے وہ چیزیں تمہارے لیے ظاہر ہوں گی کہ جن کا تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہے اور اہل باطل خسارے کو برداشت کریں گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر نیچے لکھا ہے خاتون جنت نے اپنی زبان پر آیات قرآنی کو جاری رکھا اور حاضرین پر ہر طریقے سے اتمام حجت کیا، جن باتوں کی ضرورت تھی آپ سلام اللہ علیہ نے بیان فرمائی اور تاریخ کے اوراق میں اپنے مصائب و آلام کو ثبت فرمایا۔ سے بے تے قیامت تک ہر زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے درد و رنج کو یاد رکھے گا۔ اب یہ یہاں پہ مکمل ہوا۔ آگے ہیڈنگ ہے کہ بارگاہ رسالت میں اظہار غم و علم۔ اب لکھا ہے کہ بطول عذرا سلام اللہ علیہ نے اپنے والد ارجمند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک قبر کی طرف رخ کیا اور فرمایا، اب جو فرمایا وہ ترجمہ اس کا ہم پڑھ رہے ہیں۔ انورٹڈ کاما پیج 489 پہ آ گئے ہیں۔ انورٹڈ کاما بابا جان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جاں سوز رحلت کے بعد نئی خبریں اور نئے مصائب سامنے آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہوتے تو مصائب کی یہ کثرت نہ ہوتی۔ ہم آپ کی محبتوں اور مہربانیوں سے ایسے ہی محروم ہو گئے ہیں جیسے زمین ابر کرم سے محروم ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم نے منہ موڑ لیا ہے، آپ ان کے سلوک کو دیکھیں اور ہمارے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہے ہیں۔ ذرا آپ مشاہدہ فرمائیں، دنیا کا جو خاندان بھی اللہ کی بارگاہ میں مقرب و معظم ہوتا ہے وہ اوروں کی نگاہ میں بھی محترم ہوتا ہے، مگر ہمارا کوئی احترام نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے اپنے قلبی کینوں کا اس وقت اظہار کیا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب میرے اور آپ کے درمیان قبر کی خاک حائل ہو کر رہ گئی ہے۔ لوگوں نے ہم پر ہجوم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمیں بے قدر و بے قیمت سمجھ کر ہماری میراث کو ہضم کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کامل اور نور مجسم تھے کہ آپ سے روشنی حاصل کی جاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رب العزت کے پیغامات نازل ہوتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آیات الہی سے ہمارے لیے سامان انس و محبت فراہم کرتے تھے، مگر آپ کے چلے جانے کے بعد تمام بھلائیاں اور اچھائیاں پس پردہ چلی گئی ہیں۔ اے کاش مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے موت آ گئی ہوتی اور آپ کے اور میرے درمیان خاک کے حائل ہونے سے قبل میں مر گئی ہوتی۔ جس طرح ہم خاندان وحی پر مصائب آئے ہیں اس طرح عرب و عجم میں کسی پر ایسے مصائب نہیں آئے۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما یعنی کہ یہ جو بی بی سلام اللہ علیہ نے اپنے والد ارجمند رسول اللہ کی قبر مبارک کی طرف رخ کر کے جو کہا تھا وہ گفتگو ہم نے پڑھ لی۔ اور اس کے بعد یہ اتنا کرنے کے بعد پھر بی بی نے بات کی اور پھر اس کا ترجمہ ہے، ہم پیج 490 پہ پہنچ گئے ہیں۔ وہ لکھا ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے لیے مظالم کی بنیاد رکھی ہے وہ عنقریب جان لیں گے کہ اب کہاں سے کہاں آ چکے ہیں۔ جانے جانا میں اپنی زندگی کی آخری ساعت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوگ میں گریہ کنا رہوں گی اور جب تک آنکھیں باقی ہیں آپ کے غم میں آنسو برساتی رہیں گی۔ یہ آنکھیں آپ کے غم میں آنسو برساتی رہیں گی کیونکہ ہم اللہ کے برگزیدہ مخلوق ہیں، ہماری تباہ شائستہ ہیں اور ہمارا حسب و نسب پاکیزہ ہے۔ اب ہم آپ کے بے پایاں غم میں گرفتار ہیں۔ جانے جانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کائنات کی بہترین شخصیت ہے۔ منطق و گفتار کی دنیا میں آپ کی صداقت کائنات پر بھاری ہے۔ فرشتہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کی برکت سے ہماری زیارت کے لیے
آتا تھا جب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تمام اچھائیاں مفقود ہو کر رہ گئی ہیں. یہ کائنات اپنے وسعت کے باوجود ہم پر تنگ کر دی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں فرزندوں کی افسردگی نے مجھے حیران و پریشان کیا ہوا ہے. یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، یعنی جو بھی بات کر رہی تھیں اس کی ہم ترجمہ پڑھ رہے تھے، 2 حصوں میں ہم نے فی الحال پڑھا، اور اس کے بعد ہم یہیں پہ اپنی آج کی ریڈنگ کا اس کو روک دیتے ہیں. انشاءاللہ اگلی آڈیو میں پیج 490 ہی سے آغاز کریں گے کیونکہ یہ گفتگو ابھی چل رہی ہے. خدا حافظ، فی امان اللہ.